بخشش کا سبب بن جائے گی۔ ہمارا جذبہ ہے اللہ، میں نے وہاں خطبہ جمعہ میں کہا اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہم ان دشمنان اسلام تک اپروچ نہیں کر سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، اگر یہاں ہوتے اللہ میں سب سے پہلے خود بھی اپنے بچوں کی بھی اس نے محمد پہ قربان کر دیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سراج منیر کے نام سے ہم نے یہ انشاءاللہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اور امریکہ کی اس جو تھی مہم کے سلسلہ میں تقریباً 50,000 آدمی اس کا حصہ بن چکے ہیں، اور اس کی جو ہے سرگنا ذمہ دار ایک مولی نامی عورت ہے، اور ہمارا کم از کم یہ عزم ہونا چاہیے اگر ہمیں وہ مولی نظر آ جائے ہم گاجر مولی کی طرح اسے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ سورہ احزاب میں دیکھیے، ابھی قاری صاحب سے بات ہو رہی تھی، اللہ نے کہہ دیا ملعونین اینما ثقفوا اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ فرمایا یہ ملعون، یہ لعنتی جہاں بھی نظر آ جائیں، مرد ہو یا عورت، یہ زندہ رہنے کا ان کے پاس حق نہیں ہے، ان سے زندگی چھین لیں۔ وَقُتِّلُوا، یہ نہیں کہا قتلوا، قتلوا، کیما کیما بنا دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ زندہ رہنے کا ان کے پاس حق نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کی غیرت کا یہ عالم ہے، ایک آیت نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 20 آیات موجود ہیں۔ اللہ کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے 20 آیات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، شان میں نازل کی کہ ان کافروں کے، ان ملعونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اب وہ بات مشہور ہے کہ ایک نابینا صحابی، اس کی بیوی جو پہلے لونڈی تھی، جب لونڈی کے ہاں اولاد ہو جائے پھر وہ بیوی ہو جاتی ہے، اسے ام ولد کہتے ہیں اصطلاح میں، وہ گستاخی کیا کرتی تھی، اسے سمجھایا کرتے، وہ باز نہ آتی۔ ایک دن پھر حسب معمول اس نے بدتمیزی کی اور صحابی رسول کو طیش آیا، اس نے کہا باز آ جا، وہ نہ باز آئی، بکواس کرتی رہی، گالیاں دیتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں وہاں کے ایک جو ہے وہ بھالا سا جو ہے وہ خنجر ٹائپ اس کے ہاتھ میں چڑھ گیا، اس نے خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا، اس وقت تک اس کو چھوڑا نہیں جب تک اس کی سانس ختم نہیں ہو گئی۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ وہ لونڈی مجھے بڑی عزیز تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، اس سے میرے 2 ہیروں جیسے بیٹے ہیں، مگر جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، میری غیرت برداشت نہ کر سکی، میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہا جاؤ اس کا خون معاف ہے، تاریخ اس بات پہ گواہ ہے۔ 1 2 نہیں واقعات، 20 ایسے واقعات ہیں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، آئمہ دور کی زندگی میں، اور اس کے بعد دور امیہ میں، دور عباسیہ میں بے شمار واقعات ہیں کہ جب بھی کسی بدبخت لعین نے گستاخی کی، وقت کی غیرت مند حکومت نے اس سے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اب یہ دیکھیے غازی علم دین کا آپ واقعہ جانتے ہیں، عامر چیمہ کی
نماز جنازہ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. یہ وزیر آباد کے علاقہ میں اس کی قبر بنی. حکومت کی طرف سے سخت پابندی تھی, کوئی سہولت میسر نہیں تھی اور بے شمار پابندیاں تھیں. اتنا عظیم الشان جنازہ. اس نوجوان کو دیکھا کلین شیو, نہ وہ مولوی تھا نہ مولوی کا بیٹا تھا, نہ کسی دینی مدرسے کا طالب علم تھا. ہائر ایجوکیٹڈ, اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان, جرمن کے اندر پڑھنے والا, کہ جب وہاں ایک شخص نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, اس کا ایمان بھڑک اٹھا. نہ اس کے چہرے پہ داڑھی تھی, نہ وہ مولوی, نہ مولوی کا بیٹا, نہ دینی مدرسے کا طالب علم. میں نے پہلے بات کہی کہ آدمی کتنا گناہگار ہو, بے دین ہو, مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی, گستاخی کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ, حالانکہ اس نے اپنے فیوچر کو نہیں دیکھا, اپنی لائف کو نہیں دیکھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا, میں نے کیا بننا ہے, میں نے سی اے کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. ماں باپ سوچتے ہم نے اپنے بچے کی تعلیم پہ اتنا خرچ کیا, اسے وہاں تک پہنچایا, مگر سب سے بڑا جو اعزاز ہے وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احترام ہے, تحفظ نمو سے صحابہ ہے. دوستو بات لمبی ہو رہی ہے, میں کلوز کرتا چلا جاؤں. بات تو کرنے لگا تھا تعارف کے حوالے سے کہ سراج منیر کیا چیز ہے. انہوں نے فیس کہتے ہیں چہرے کو, فیس بک کہتے ہیں کتاب, ایسی کتاب ترتیب دی جس میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی. ہم نے پہلے اس کا نام تجویز کیا دا گریٹ فیس, عظیم چہرہ, بڑا چہرہ. پھر اس نام سے ہمیں اور کئی ویب سائٹ دکھائی دی, پھر اسے چینج کیا. پھر ہم نے ترتیب دیا سراج منیر, چمکتا ہوا آفتاب, دھمکتا ہوا آفتاب, روشن آفتاب, روشن چہرہ. کیسا روشن چہرہ؟ احسن من کلم ترا قط عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کعب بن اشرف یہودی مکے میں جا کے جب مسلمانوں کو بدر میں شکست ہوئی, وہاں شعر پڑھتا ہے, لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتا ہے, خود بھی روتا ہے, مکے والوں کو بھی رلاتا ہے. گلی گلی میں کوہرام مچ گیا, انتقام کا لاوا بھڑکا دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کعب اس طریقے سے مکاری کر رہا ہے. یہودی تھا, اور یہودی روز اول سے دشمن چلا رہا ہے. آج بھی یہ ساری سازش یہودی ہے, کل بھی یہودی پریشان کرتا تھا, آج بھی یہ ساری پلاننگ یہودیوں کی ہے. کہا حسان جاؤ, دربار رسالت کا عظیم شاعر, حسان کو بھیجا, جاؤ اس کا جواب دو. تو حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہماری جماعت کے عظیم شاعر مجھے یاد آ گئے, سعید الفت فیصل آبادی, انہوں نے اس کا ترجمہ اپنے انداز میں یوں کیا. یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں, پھر قاری صاحب انشاءاللہ آتے ہیں. سہپی نفاست دے پھلاں دا صحرا, سہپی نفاست دے پھلاں دا صحرا, واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ صلی اللہ. اکھیں نک متھا نقش کلا کلا, اکھیں نک متھا نقش کلا کلا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مصور کون ہے؟ اللہ. مصور نے بس انتہا کر سٹی, بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے قلم تو